اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلے گنجے سانپ یا ناگ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ الیاذ باللہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ڈریے، اللہ کا خوف کیجئے۔ ہمارے ملک کے اندر مالداروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو آپ یقین کیجئے اس زکوٰۃ کو اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو ہمارے تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جانوروں کی طرح گھاس کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ دنیا میں اپنے مال کو سینت سینت کر جمع کرتے تھے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور گھاس کھا رہے ہیں جہنم کی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا خیرات مت روکو ورنہ اللہ بھی تمہارا رزق روک دے گا، اور فرمایا کہ گن گن کر مت دیا کرو، گننے میں مت لگ جاؤ ورنہ اللہ بھی پھر تمہیں گن گن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب رزق کے اندر خیر و برکت دے رہا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کنجوسی اور بخل بہت بڑا گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جب لوگ زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں باران رحمت سے محروم کر دے گا، اور اگر بے زبان چوپائے اور مویشی چرند پرند نہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی تو بارشیں ہوتی ہیں۔ رزق کی کمی میں ہم مبتلا ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زرعی ملک ہو کر آج ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، غور کیجئے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ امام طبرانی کی روایت ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اسے قحط اور بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ جہاد کس کے خلاف کیا جاتا ہے؟ وہ تو کفار و مشرکین کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام آپ کے فیصلے سے اختلاف رکھتے تھے، ایک الگ رائے رکھتے تھے، بعد میں وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، بے شک وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ زکوٰۃ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں جا بجا نماز کے ساتھ ملے گا، اور اس کا انکار کرنے والا تو بالاتفاق اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور سستی اور کائلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے والا بہت بڑا مجرم ہے۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے سامعین، بلکہ یہ انتہائی اہم عبادت ہے جس کو خلوص دل کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے مال میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور مال کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اغنیاء اور فقراء کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پروان چڑھتی ہے، جو اسلامی معاشرے کی بنیادی لوازمات میں سے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ سونے چاندی اور دنیا کے مال و دولت جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرض زکوٰۃ بھی اس میں سے ادا نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے، دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن ایسا خزانہ جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس کو جہنم کی آگ میں
تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، اور اس میں سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق زکوٰۃ بھی تم نے ادا نہیں کی، چکھو اپنی اس جمع پونجی کا مزہ الیاذ باللہ۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کنجوسی اور بخل کی وجہ سے اپنی مال میں سے زکوٰۃ جو اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلے گنجے سانپ یا ناگ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ الیاذ باللہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ڈریے، اللہ کا خوف کیجئے۔ ہمارے ملک کے اندر مالداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر یہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو آپ یقین کیجئے اس زکوٰۃ کو اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو ہمارے تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جانوروں کی طرح گھاس کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ دنیا میں اپنے مال کو سینت سینت کر جمع کرتے تھے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور گھاس کھا رہے ہیں جہنم کی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا خیرات مت روکو ورنہ اللہ بھی تمہارا رزق روک دے گا، اور فرمایا کہ گن گن کر مت دیا کرو، گننے میں مت لگ جاؤ ورنہ اللہ بھی پھر تمہیں گن گن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب رزق کے اندر خیر و برکت دے رہا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کنجوسی اور بخل بہت بڑا گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب لوگ زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں باران رحمت سے محروم کر دے گا، اور اگر بے زبان چوپائے اور مویشی چرند پرند نہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی تو بارشیں ہوتی ہیں۔ رزق کی کمی میں ہم مبتلا ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زرعی ملک ہو کر آج ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، غور کیجئے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ امام طبرانی کی روایت ہے، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اسے قحط اور بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیلیفورنیا کی ایک طالبہ جو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتی تھی، اس نے اسلام کے نظام زکوٰۃ کے اوپر ایک ریسرچ کی، اور اس نے کہا کہ اگر اس نظام زکوٰۃ کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو پاکستان کے تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس کے سارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ملک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، کوئی حل نہیں ہے، فرشتہ بھی آ جائے تو اس کے حالات نہیں سدھر سکتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کو اقتدار اور اختیار پر لے آئیں، جو ایسا انسان ہو۔ یہ ان چوروں، ڈاکوں اور جنہوں نے ملک لوٹا ہے اور لوٹ لوٹ کر باہر جو ہے وہ خزانے بھر رہے ہیں، ہماری اشرفیہ اور اصحاب مال کا حال یہ ہے کہ ایک ایک شادی پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بعض شادیوں میں کہیں کروڑ صرف سلامیاں جمع کی جاتی ہیں۔ کھانوں اور رنگا رنگ ڈشوں کا اسراف اس سے الگ ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے لیے جو عمل بھی کیا جائے اس کو خطرناک شرک قرار دیا ہے، اور اسراف سے مال ضائع کرنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں جو مال کو بے جا خرچ کرتے ہیں۔ سوچیے، غور کیجیے، ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری قوم رزق کی تنگی، معاشی بدحالی اور قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور علی بابا اور 40 چوروں کا جو ٹولہ ہے یہ مزید سودی قرضوں کے ذریعے سے ہماری غلامی کے توق اور پھندے مزید ہمارے گلوں کے اندر مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ کیا یہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بجائے اسراف اور تبذیر میں مال کو ضائع کرنے کی سزا نہیں ہے؟ یہ زلزلے، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ بے وقت کی بارشیں، بے موسمی بارشیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ آج بھی اگر دیانتدار باصلاحیت حکمران اس ملک میں برسر اقتدار آ جائیں اور سیاستدانوں، بیوروکریسی، ججوں اور فوجی افسروں کی تنخواہیں
نصف کر کے تنخواہوں کے علاوہ ان کی جتنی مراعات ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، وہ دوسرے نمبر پہ کرپشن ختم کر دی جائے، زکوٰۃ اور عشر کے نظام کی وصولی اور اس کا خرچ امانت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کر دیا جائے تو ہمارے تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناعلم کا اقتدار اور اختیار اور جھوٹ و بددیانتی ناظرین ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر با کردار، خوف خدا رکھنے والی اور صلاحیت والی قیادت ہمیں مل جائے تو ہمارے مسائل 2-4 سال کے اندر اس طرح حل ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو کرپشن فری اور قرض فری جو ہے وہ مملکت بنایا جا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے دیانتدار اور باصلاحیت قیادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے اور اس زکوٰۃ کے نظام کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اور جو دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کی خیر و برکت کے ذریعے سے ان تالوں کو کھول دے تاکہ اللہ کے بندوں کا اور اللہ کا حق ہم ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔